آپ ادھر لیول پلئنگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، نون لیگ اور ایم کیو ایم سندھ میں آپ سے لیول پلئنگ فیلڈ مانگ رہی ہے سر۔ ہم پورے پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، اور ہم ہر سیاسی جماعت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ہم کہتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس جماعت کو مینڈیٹ دینا ہے۔ یہ تو دیکھیں، جب ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں شروع کی تو اس پہ جو ہے پی ایم ایل این نے اور انہوں نے جو جس کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں ان کو کہا کہ آپ سندھ میں کریں۔ اگر سندھ میں ایسے کوئی مسئلے ہیں تو ہماری پارٹی کا تو وزیر اعلیٰ نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کا جو ہے اس وقت گورنر ایم کیو ایم پہ بیٹھے ہیں، ان کے ریکمنڈیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے جو ہے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فورم ہے جہاں پر وہ آواز رہتے ہیں۔ یہ جو مہنگائی لیگ بار بار بلاول فرما رہے ہیں نون لیگ کے بارے میں، مہنگائی لیگ مانا کہ پرائم منسٹر نون لیگ کے تھے شہباز شریف، لیکن پیپلز پارٹی کو پہلی بار حکومت میں تو نہیں ہے نا۔ پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ حکومت کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ میں شامل تمام افراد اور تمام جماعتیں برابر کی حصہ دار ہیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ کا پوچھیں وہ کتنی اچھی میں نے چلائی ہے، تو بھائی وہ آپ نے بالکل اچھی چلائی ہوگی، لیکن وزارت خزانہ میں بھی آپ برابر کے شریک ہیں کیونکہ آپ کابینہ میں بیٹھے تھے۔ دیکھیں، ہم مانتے ہیں ہم حکومت کا حصہ تھے، ہمارے پاس 10 وزارتیں تھیں، ہم بالکل ان 10 وزارتوں کو بھی جواب دہ ہیں، ہم حکومت کو بھی جواب دہ ہیں۔ پی ایم ایل این کے جو ترجمان آتے ہیں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میاں صاحب کے پچھلے دور کی بات کریں، کبھی انہوں نے شہباز شریف کو آن کیا ہے، کبھی انہوں نے 16 مہینے کی بات کی ہے۔ ہم مہنگائی لیگ اس لیے کہہ رہے ہیں، دیکھیں کہ ہم نے اس 16 مہینے میں پوری کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو سہولیات دیں۔ ہم نے تو جو مشاورت ان کے ساتھ کرتے تھے، پرائم منسٹرشپ اور فائنانس منسٹری جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ تھی۔ جو پرابلم یہ ہے پنجاب کے پولیٹیشینز کا، خاص کر جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، اپنے سیاسی مخالف کو کس طرح ہم جو ہے وہ نیچے دکھا سکیں، ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، جو کہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ نہیں ہے۔ تو یہ ٹائم تو اسی میں ضائع کرتے ہیں، عوام کے متعلق سوچتے نہیں ہے کہ عوام کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آخری جو ایک دو تقاریر تھی بلاول صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انتظامیہ کی مدد سے نون لیگ پنجاب میں آگے آنا چاہتی ہے۔ تو انتظامیہ سے مراد ہے کہ نگران حکومت، اب وہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ جو سندھ کی نگران حکومت ہے وہ آپ کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے، چونکہ مقبول باقر صاحب کو آپ نے لگایا نگران چیف منسٹر۔ دیکھیں، یہ تو آپ کی وہ سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس کو لگایا، ہم نے نہیں لگایا، اگر ہم لگاتے تو ہم کسی اور کو بھی لگا سکتے تھے۔ لیکن جہاں تک ہم کہتے ہیں سول، دیکھیں جو ادارے پولیٹیسائز ہوں گے، پالیٹکس کریں گے، ہم ان کو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ہو، فوج کیوں نہ ہو، اگر ہمیں کمپلینٹ ملے گی ہم بالکل اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہم نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے کہا کہ ان کی حاضری دروازے کے اوپر، کورٹ کے دروازے کے اوپر غلط تھی، تو کیا وہ حرام تھی؟ تو اگر آپ فنگر پرنٹس لگا رہے ہیں اسٹیٹ لا میں تو حلال ہیں۔ اور یہ وتیرہ رہا ہے پی ایم ایل این کا، انہوں نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا ہے، اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ان کے خلاف ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں اور سپورٹ کریں اور اگر وہ اتنے ہی تگڑے ہیں، پنجاب میں اگر انہوں نے لاہور میں ایک جلسہ کیا اس کے بعد خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ 120 سیٹیں کہنے والے مجھے بتائیں کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے، آخری الیکشن ضمنی 20 سیٹوں پہ ہوا، اس میں سے 19 ہارے اور ایک جیتے، اب وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں 120 سیٹیں لے کے جا رہے ہیں۔ جو 20 سیٹیں نہیں جیت سکتے ضمنی الیکشن میں، وہ 120 سیٹوں کی باتیں کرتے ہیں، تو اب کیا بولے اس کے اوپر؟ پنجاب سے سیٹیں لیے بغیر آپ پرائم منسٹر کیسے بن سکتے ہیں؟ صرف سندھ کی نشستوں سے تو آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے نا۔ بار بار زرداری صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہے، بلاول صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنائیں۔ پنجاب میں کیمپین، پنجاب میں جلسے، پنجاب میں کچھ ہو نہیں رہا، بغیر پنجاب کے وزیر اعظم بن نہیں سکتے، تو پھر وزیر اعظم کیسے بن جائے گا؟ بالکل، بلاول صاحب ہمارے انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ مٹھی میں ایک جلسہ ہوا، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب خیبر پختونخوا کی وزٹ پہ ہے، وہاں پر 5-6 کنونشنز ہوئے ہیں، اور دوبارہ 7 تاریخ سے ہمارے خیبر پختونخوا کے سیکنڈ فیز کنونشنز کے شروع ہو رہے ہیں، اس کے بعد پنجاب جا رہے ہیں، اور جیسے الیکشن شیڈول آئے گا تو ہم جو ہے وہ اپنی الیکشن مہم شروع کریں گے۔ ساؤتھ پنجاب میں ہماری مضبوطی ہے، ہم خیبر پختونخوا سے بھی اچھے رزلٹ لے کے آئیں گے اور بلوچستان سے بھی لے کے آئیں گے، اور ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے ہم حکومت بنائیں گے۔ کوئی الیکٹیبلز ہیں پنجاب سے جو کنڈی صاحب آپ کے ساتھ شامل ہوں، بڑے نام؟ چونکہ پنجاب کی سیاست تو خالصتاً الیکٹیبلز کی سیاست بن چکی، کچھ الیکٹیبلز ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہوں؟ یہ الیکٹیبلز 20 تو پہلے بھی تھے، جب ضمنی الیکشن تھا وہ الیکٹیبلز ہی تھے نا، اور آئے تھے ان کے پاس، اور جب وہ الیکشن لڑے تو الیکٹیبلز کا کیا حال کیا عوام نے؟ تو الیکٹیبلز پہ منحصر نہیں ہوتا، الیکٹیبلز بالکل ڈیفینیٹلی میٹر کرتے ہیں، الیکٹیبلز بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عوام میٹر کرتی ہے۔ عوام پہ جو انگوٹھا ہے نا، یہ میٹر کرتا ہے، جس الیکشن کے دن انگوٹھا جو ہے نا وہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہوگا، اور انہوں نے کس جماعت کو ووٹ کرنا ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لہٰذا ٹائم آنے دے 8 فروری کو، اوور آل پاکستان میں انشاءاللہ ہم اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر چلا حکومت بنائیں گے۔